پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے وفد کی واپسی کے بعد بھی کئی بار رابطے کیے گئے ہیں۔ بالواسطہ سفارتی رابطوں میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ مذاکرات کے تسلسل میں آج پاکستان ایرانی وفد کی میزبانی کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے یہ مذاکرات امریکہ کی شرائط ماننے کے لیے نہیں ہو رہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کی بنیاد پر ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کا محافظ ہے اور اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آئندہ مذاکرات میں مکمل جنگ بندی، پابندیوں کے خاتمے اور جنگی نقصانات کے ازالے پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران کشیدگی میں نمایاں کمی آئی ہے اور اب مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 2 دن میں حیران کن پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ ایران کسی نہ کسی صورت معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کارروائی نہ کرتا تو ایران 1 یا 2 میں ایٹمی ہتھیار بنا لیتا۔ ایرانی حملوں سے خلیجی ممالک کو شدید جھٹکا لگا۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات متاثر ہوئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے اور ہم اس کے لیے پاکستان آنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے اگلے مرحلے کی قیادت ممکنہ طور پر نائب صدر JD وینس ہی کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود نے واضح کیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر کسی دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتا اور امریکہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات کا حامی ہے۔ مذاکرات صرف برابری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ممکن ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتکاریاں جو ہیں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے اہم سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ امور اور اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت متوقع ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم قطر اور ترکی کا بھی دورہ کریں گے۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقات بھی شیڈیول ہے۔ اہم دوروں سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سفارتی پیش رفت اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے کی ہدایت دی۔ ایران سے مذاکرات جاری اور اطمینان بخش ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ نے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کی وجہ سے ہی جنگ بندی برقرار ہے۔ 49 سال میں پہلی بار ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ جامع معاہدہ چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ جس سے تمام مسائل کا احاطہ ہو۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید $3 ارب ڈپازٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ رقم آئندہ ہفتے تک پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ برادر ملک نے $5 ارب کے پہلے سے موجود قرضوں کی واپسی 2028 تک مؤخر کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ڈپازٹ اب سالانہ رول اوور کے بجائے 3 سال کے لیے توسیع شدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام بین الاقوامی ادائیگیاں بر وقت ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت کی سفارتی اور سیاسی کامیابیوں کو غیر معمولی پذیرائی ملی ہے۔ وزیر خزانہ کی امریکی وزیر تجارت باربرا لٹنگ سے بھی اہم ملاقات ہوئی جس میں پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ محمد اورنگزیب نے عالمی سرمایہ کاروں کے لیے اجلاس میں بھی شرکت کی اور IMF پینل میں پاکستان کو درپیش چیلنجز پر اظہار خیال کیا۔ پاکستان کو IMF سے اگلی قسط جلد جاری ہونے کی توقع۔ آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کے بعد امریکہ اور چین آمنے سامنے آ گئے۔ بلومبرگ کے مطابق بیجنگ نے اس اقدام کو چین کی توانائی کی اہم سپلائی لائن پر حملہ قرار دیا ہے۔ چینی صدر نے طویل خاموشی توڑتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ موجودہ عالمی نظام تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔
برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہونے کے فیصلے پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی دباؤ کے تحت اپنی خارجہ پالیسی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ساتھ نہ دینے پر برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔